الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس موقع سے دینی باتیں کہنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں سے مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے. اس سلسلے کے فضائل سے متعلق باتیں بے شمار آپ حضرات نے سنی ہیں، عام مسلمان بھی جانتا ہے. خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ پر روزہ فرض ہے. موضوع اس میں اصل جو یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی روزے کے فرض ہونے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، لعلکم تتقون. یہ اس آیت کے اخیر میں لعلکم تتقون، اس کے اوپر اصل بات کرنی ہے کہ لعلکم تتقون جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ظاہری طور پہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ روزے کا معنی ہے ظاہری طور پہ. لیکن ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم عام زندگی دیگر مہینوں میں گزارتے ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی گزارتے ہیں. کوئی فرق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی فرق نہیں آیا ہے تو سمجھیے کہ محض ظاہری طور پہ ہم ادا کر رہے ہیں، حقیقی معنی میں اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے روزے کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. اس آیت کے اس جز کا ترجمہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچو، تاکہ تم برائیوں سے بچو. یعنی روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ اس لیے رکھوایا جاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اصل مقصد یہ ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ ظاہری عمل ہے، لیکن اس کا حقیقی عمل کیا ہے؟ غیبت سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، معاملات میں کمی کوتاہی سے بچنا، لین دین کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، کسی کو ناحق نہ ستانا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا. جو بھی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے بچیں گے تو روزے کا مقصد حاصل ہوگا. روزے کا مقصد حاصل ہونے کا مطلب یعنی روحانیت، روزے کی نورانیت دل میں تبھی منتقل ہوگی جب ہم گناہوں سے بچیں گے. اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو نورانیت منتقل نہیں ہوگی. انسان مثال کے طور پہ کوئی بھی اس کی قیمتی چیز ہوتی ہے، گاڑی ہو، موبائل ہو یا گھر میں کوئی اچھا کھانا ہو، تو انسان اس کی حتی الامکان حفاظت کرتا ہے. اچھی گاڑی ہے تو اس کو کور سے ڈھک کے رکھتا ہے کہ اس کے اوپر گندگی دھول وغیرہ نہ آ جائے، گاڑی اچھی رہے. موبائل ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. گھر میں کوئی اچھا کھانا ہو تو اس کو کھلا نہیں چھوڑتا، اس کو اچھے سے فریج میں کر کے، اچھے سے برتن میں کر کے اس کو سنوار کے رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت اس کے دل کے اندر ہے. گاڑی کی اہمیت ہے، موبائل کی اہمیت ہے، کھانے کی اہمیت ہے، تو اس کو ہم برائی سے یعنی گندگی سے بچا کے رکھتے ہیں.
تو ہمارا جو روزہ ہے، یعنی روزہ جو ہماری ملکیت، ایک طریقے سے ہم اس روزے کی حفاظت برائی سے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ غور و فکر کرنا اصل مقصد ہے اور اصل ضروری ہے کہ ہم برائی سے اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں۔ ہم پرہیزگار، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا تو ہم پرہیزگار بنے یا نہیں بنے؟ اگر ہم پرہیزگار بن پائیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ روزے کا مقصد حاصل ہوا، اور اگر پرہیزگار نہیں بن پائے تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد حاصل ہونے کا مطلب یعنی رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو ایسا تیار کر لیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب شیطان آزاد ہوگا تو بھی ہم اس کے قابو میں نہ آئے، اس کے بہکاوے سے بچے رہے، اس کے وسوسے میں نہ آئے۔ 11 مہینے بھی ہم زندگی اسی طریقے سے گزارے، شیطان کو ہرا کر کے گزارے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، تو ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے آیت کے بعد میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث میں بھی یہی عام مفہوم یہ ہے، جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عام ظاہری مفہوم اتنا ہی ہے۔ حدیث میں ایک لفظ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احتساباً، یہ عربی کا لفظ ہے۔ احتساب کے معنی آتا ہے جائزہ لینا۔ کوئی بھی کام ہم کرے تو اس کا جائزہ لیتا ہے انسان۔ دنیا میں انسان، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، جب بھی وہ کوئی اہم کام کرتا ہے تو اس کا جائزہ لیتا ہے۔ جائزہ لینے کا مطلب وہ کام کو دیکھتا ہے کہ کام برابر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کام کو جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں کہ محض کام کرتے چلا جاتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے۔ کوئی انسان مکان بناتا ہے تو یہ نہیں کہ بس ٹھیکیدار کے حوالے کر دے اور آنکھ بند کر کے سو گئے، وہ خود بھی جو مکان مالک ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ مکان برابر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، ٹھیک سے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لیتے رہتا ہے۔ جائزہ لینا، امتحان لینا، جائزہ لینا، احتساب کرنا، حساب لگانا، یہ اس کے معنی ہے۔ تو جب ہم اتنا اہم کام کر رہے ہیں، اسلام کی اہم ترین عبادت روزہ رکھ رہے ہیں، تو جو ہم دن بھر روزے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو کیفا متفق زندگی گزاریں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں احتساب کرنا ہوگا۔ احتساب کے معنی جائزہ لینا۔ جائزہ لیتے رہیں گے کہ ہم نے روزے کی حالت میں کہیں کوئی جھوٹ تو نہیں بول دیا، روزے کی حالت میں مجلس میں، محفل میں اپنے کسی دوست کی برائی تو نہیں بیان کر دی، روزے کی حالت میں کسی کو ستایا تو نہیں، روزے کی حالت میں کسی کے پیسے تو نہیں مار لیے۔ یہ سب اصل چیزیں ہوتی ہے۔ یعنی میں جو اصل بیان کر رہا ہوں یہ نیگیٹو اینگل ہے، منفی پہلو، کیونکہ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ اس کا پوزیٹو اینگل ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات کرتے ہی ہیں، رمضان کے مہینے میں مساجد بھری ہوئی رہتی ہے، دیگر مہینوں کے مقابلے میں نماز میں تعداد اچھی خاصی رہتی ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ لوگ کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے۔ لیکن یہ جو پہلو ہے، منفی پہلو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا، لین دین میں ہم بچے رہیں یہ بہت مشکل ہے، کسی کی غیبت نہ کرے مجلس میں یہ بہت مشکل ہے، جھوٹ نہ بولے یہ بہت مشکل ہے۔ تو اسی لیے آیت کریمہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، اور حدیث میں بیان فرمایا احتساباً، حساب لیتے رہنا، جائزہ لیتے رہنا کہ کہیں ہم سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا روزے کی حالت میں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں آپ نے سنا کہ روزے کی رمضان میں آپ نفل پڑھو تو فرض کا درجہ، فرض پڑھو تو اتنے درجے بڑھا کر کے، تو جب نیکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہے ہیں تو آٹومیٹک انسان کا ذہن کام کرتا ہے گناہ کی سنگینی، گناہ کا جرم کا جو کیفیت ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بڑھے گی۔ یعنی عام دنوں میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اس کی جو سزا ہے، رمضان میں اگر ہم وہی گناہ کرتے تو اس کی سزا اس سے بڑھ کر کے ہوگی، کیونکہ یہ کہنے میں آگا کہ تم نے رمضان کا بھی لحاظ نہیں کیا، تم نے رمضان کا بھی احترام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد کے باہر ابھی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو چلو گناہ ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے غیبت کرے تو انسان کے دل میں خود ہی خیال آتا ہے، خود انسان بولتا ہے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے غیبت کر دے، تو وہ گناہ ادھر باہر اس کا جرم ایک درجہ، لیکن مسجد میں آیا تو اس کا درجہ بڑھ گیا۔ تو جس طریقے سے نیکی کا درجہ بڑھتا ہے اسی طریقے سے ہمیں رمضان میں گناہوں سے بھی بچتے رہنا ہے۔ تو من صام رمضان، یہ حدیث ہے، من صام رمضان، سب سے پہلے قید بیان فرمائی ایمانن، یہ سب سے پہلی قید ہے، یہ بات رہ گئی ایمان۔ غیر لوگ بھی، غیر مسلم بھی اپواس رکھتے، اپواس ابھی ظاہری طور پہ بھوکے رہتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی بھی نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو بھی نیک کام کرے گا، نیک کام کرے گا اس کے ساتھ کہ وہ مؤمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
تو کوئی بھی نیک کام کرے ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان کیا ہے؟ بنیاد ہے، ایمان جڑ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی غیر نے بہت زیادہ دان کر دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، ہسپتال بنوا دیا، غریبوں کا علاج ہو رہا ہے اس میں، تو اس کے بدلے میں اس کو آخرت میں اجر نہیں ملے گا کچھ۔ ہاں یہ آتا ہے حدیث میں کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جہنم میں جب وہ اس کے اوپر جو عذاب ہوگا اس میں کچھ اس کو عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا، عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی اس کے اس نیک کام کے بدلے میں، لیکن اس نیک کام کا اس کو اجر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک کام تو ہے لیکن اس کی جڑ، اس کی بنیاد ایمان نہیں ہے۔ تو من صام رمضان، سب سے پہلی قید ایمانن، دوسری قید واحتساباً، جائزہ لیتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھے گا، تب فرمایا ہمارے نبی نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر احادیث کا ایک نقطہ سمجھیے، احادیث میں آپ نے بیانات میں بے شمار سنا ہوگا کہ یہ کام کرو تو اس سے یہ گناہ معاف، یہ کام کرو تو اس سے یہ گناہ معاف، فلاں کام کرو تو یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حج کر کے بندہ آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا کہ اس نے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، یعنی اب یہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف، گناہ سے مراد ہوتا ہے گناہ صغیرہ، چھوٹے موٹے گناہ، یعنی کسی نیک کام سے جو گناہ کے معاف ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے، نعوذ باللہ، کوئی بڑا گناہ کیا ہے، تو وہ گناہ ان اعمال سے معاف نہیں ہوں گے۔ وہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ سچی پکی توبہ کرنی ہوگی اس کے لیے۔ جب تک مومن سچی پکی توبہ نہیں کرے گا وہ گناہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوگا۔ تو جہاں بھی احادیث میں آیات میں آتا ہے، قرآن کریم میں ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو وہاں پر گناہ سے مراد یہی ہوتا ہے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ سچی پکی توبہ کا کیا مطلب؟ یعنی سچے دل سے اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، سب سے پہلا احساس ہو اس کو، یعنی اس کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، ندامت کا احساس کرے اللہ کے سامنے، شرمندگی۔ اس کے بعد اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ، عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا، اور اپنی زندگی میں اس گناہ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کریں گے۔ باقی دنیا کا کوئی عمل اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو جہاں بھی حدیث میں آتا ہے، یہاں پہ جیسے آیا اس حدیث میں کہ جس نے ایمان کی حالت میں جائزہ لیتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی تمام اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزے کا جو انعام ہوگا، روزے کا جو عطیہ ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ از خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے، از خود دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ روزے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں خود دوں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ فرض ہے، مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی رمضان میں اپنے آپ کو ایسا تیار کرو، ایسا تیار کرو کہ اگلے 11 مہینے تم پرہیزگاری میں تمہاری زندگی گزرے۔ پھر ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ روزہ رکھے، سب سے پہلی قید ایمان کی حالت میں روزہ رکھے، سب سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا احتساباً، جائزہ لیتے ہوئے روزہ رکھے، یعنی اپنے اپنے روزے کا جائزہ لے کے روزے میں اس سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ چیزیں حاصل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے روزے کی فکر کرنی چاہیے، جیسے انسان اپنے اپنی پراپرٹی کی فکر کرتا ہے، اپنی گاڑی کی فکر کرتا ہے، اپنے دیگر چیزوں کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اپنے روزے کی فکر کرے۔ سب سے پہلے اپنی فکر کرے، اپنے ایمان کی، یہ سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنا دیکھو۔ کس چیز میں اپنا دیکھو؟ ایمان کے معاملات میں، اعمال کے معاملات میں۔ انسان دنیاوی معاملات میں سب سے پہلے اپنا دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا دیکھو، یعنی سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، انفسکم۔ دوسرے نمبر پہ واہلیکم، اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے واہلیکم نارا،
کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ذمہ داری بھی دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کمانا فرض ہے، یعنی اپنے فیملی کے، اپنے متعلقین میں جو لوگ ہیں، اتنا کمانا کہ ان کا خرچہ پورا ہو جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنا کمانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے کہ حلال روزی کمانا فرض ہے۔ لیکن اس آیت میں اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے نہیں بیان فرمایا کہ کمانا، روزی کمانا، گھر بنانا، ضروریات کو پوری کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ انسان کرے گا ہی کرے گا۔ انسان کو کوئی نہ بتائے، کوئی اس کی رہنمائی نہ کرے، تب بھی انسان کرے گا، یہ انسان کے نیچر میں ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ رہتی ہی ہے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے آخرت کی فکر کرنا، اس سے انسان عام طور سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے انسان عام طور سے غفلت میں رہتا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ میں اس کو بیان فرمایا کہ وہ جو کام ہے تمہارے اوپر ہم نے فرض کیا ہے حلال روزی کمانا، وہ تو تم کرو گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرنا، اس کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے، اس کی طرف سے تم غافل ہو جاتے ہو۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے اپنی فکر سب سے نمبر 1 ہے، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کی، پھر اس کے بعد خاندان، رشتہ دار، متعلقین، سوسائٹی والے، معاشرے والے، محلے والے، سب کا نمبر بعد میں آتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ان کی فکر کرنی ہے، اس کی طرف اس لیے توجہ دلائی گئی کہ انسان اس سے کیا ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت، انسان کی نفسیات میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کی جو ضروریات کو ہم نے ضرورت پوری کرنے کے لیے فرض کیا، وہ انسان اس کو پورا کرے گا ہی، لیکن آخرت کی طرف سے جو غافل ہوگا، اس لیے قرآن کریم میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ جو مضمون آیا ہے یہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آیا ہے، سورہ جمعہ میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی کماؤ، روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی نماز ادا کرو، پہلے ایک فرض ادا کے، دوسرے نمبر پہ اب روزی روٹی کی فکر کرو۔ باقی اس کے علاوہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی کو، پرہیزگاری کو، آخرت کی فکر کو، جہنم کے عذاب سے بچنے کو قرآن کریم میں بارہا بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کا مقصد سب سے پہلے پرہیزگار بننا، دوسرے نمبر پہ اپنے روزے کا اس طریقے سے جائزہ لینا جیسے ہم اپنے دیگر اہم کام کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں ادا ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنا، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنا، اسی طریقے سے درجہ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے روزے کی فکر کرنے، اپنے روزے کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے ساتھ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔